یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں مارچ کا ہی مہینہ تھا، جنرل باجوہ صاحب نے ایک بریفنگ کی تھی جب وہ اس میں ایک طرح سے باجوہ ڈاکٹرن جسے کہا جاتا ہے اس کا اعلان بھی کیا تھا. میں اس وقت ڈیلی ٹائمز کا چونکہ ایڈیٹر تھا، ہمارے کنٹریبیوٹر تھے امتیاز گل، تو انہوں نے وہ یہاں اس میٹنگ میں گئے تھے اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے لیک کر دیا تھا. اس میں 8-9 پوائنٹس تھے کہ آرمی جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ریزرویشنز ہیں، اور یہ کہ کرپشن نہیں برداشت کی جائے گی، کراچی کو یہ کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم نے تو ابھی انڈیا فورن پالیسی کی بات کی، کل افغانستان کی بھی بات ہوئی. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اپنے وزن سے گرے، ہم نے نہیں ان کو نکالا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ خود ایک سیاست دان ہے، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی، یہ سب مبینہ طور پہ میں ایڈ کر دوں جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، کہ اگر ہم نے عمران خان کو چلا رہے ہوتے تو ابھی تک ہم بزدار کو نکلوا چکے ہوتے. ایسی بات نہیں ہے. پھر ابصار عالم کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی بھی بات ہوئی. وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ جو بڑی سموتھلی بغیر کسی ثبوت کے نشان کے ایلیمینیٹ کر سکتی ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کیا. پھر حامد میر صاحب کی بھی بات ہوئی مبینہ طور پہ، جو ساری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ان کو تو آئی ایس آئی کا اس میں رول نہیں ہے، بلکہ جاوید مینگل نامی شخص جو ہیں انہوں نے حملہ کرایا. یہ ساری باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں. تو ایک لحاظ سے ڈومیسٹک پالیٹکس، میڈیا فریڈمز اور فورن پالیسی، ان تینوں بڑے امور پر، اور ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر، چاروں امور پر جنرل باجوہ نے یہ جو ڈسکشن کی ہے، ایک طرح سے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ملٹری کی جو پالیسی ہے یہاں، جسے آپ ملٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اپنے ایڈیٹوریلز میں، انہوں نے ایک اپنی جو ہے پالیسی کا برملا اعلان کر دیا ہے. کیا ڈو یو ویو دس لائک دیٹ؟ دیکھیے یہاں دو قسم کے سچویشنز تھی. ایک وہ تھی جو کہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا، جن سبجیکٹس کے اوپر وہ ٹچ کرنا چاہ رہے تھے. پھر وہ سبجیکٹ تھے جس کے اوپر سوال آئے، جس کے اوپر جواب تو دینا ہی دینا تھا. اگر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور پھر سوال آئے تو سوال تو آئیں گے. سوال تو پھر آئے، حامد میر کے اوپر بھی آیا، اور بھی سوال آئے جس کا جواب دینا تھا. تو میں سمجھتا ہوں دونوں کو الگ رکھنا چاہیے. فوکس ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اس میٹنگ کے لیے. چھوڑ دیں یہ حامد میر صاحب کے سوال اور سلیم صافی صاحب کے سوال اور علی وزیر کے سوال وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو سوال تھے ان کو رہنے دیں. آپ یہ پوچھا تو پھر جواب تو دینا ہی تھا. اب آئی بات کہ یہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کے میرا اپنا خیال ہے 2-3 ایشوز تھے جس کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور فوکس ایک تو ظاہر ہے یہی تھا، باجوہ ڈاکٹرن. اچھا یہ میں آپ کو اپنی ذاتی علم سے یہ بتا دوں کہ جنرل باجوہ کچھ عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن ہے اور جو الائنسز ہیں ود ویریس کنٹریز، وہ شاید آج کے دور میں دے نیڈ ٹو بی ریسیٹ. اور اسپیشلی یہ کہ ریسیٹ جو ہونا ہے وہ تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ٹلٹ ہونا چاہیے. میننگ کہ ہم ویسٹ سے دور نہ ہو جائیں. ساری عمر ہم ویسٹ کے ساتھ رہے ہیں، ہماری تجارت ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری لنکس ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ایکسپورٹس ویسٹ کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اتنا نہ ہو کہ یہ جو آگے کشمکش آ رہی ہے بٹوین دا ویسٹ اینڈ چائنا اینڈ رشیا اینڈ دس ادر گروپ، ہم اس سچویشن میں نہ ہو جائیں کہ وی اینڈ اپ ان دس ادر گروپ وداؤٹ دا بینیفٹس آف بینگ پارٹ آف دا ریچ. تو وہ تھوڑا سا اس کو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک اپنی ریویو ہے. جیسے مشرف کی بھی یہ ویو تھی کہ وی کانٹ ڈو وداؤٹ دا ویسٹ، our setting has to be towards the west. ہماری parliamentary system، ہمارے culture، everything is based on relationship with west, with the western countries. اور وہ ریسیٹ کرنے جا رہے تھے کہ تاکہ آگے جا کے when America pulls out from here، یا تو یہ نہ ہو کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں اور انڈیا جو ہے وہ ویسٹ کی گود میں بیٹھ جائے اور ہم آئسولیٹ ہو جائیں. That will be problematic for us. جو بھی ہو، we cannot be 100% part of a Chinese led bloc. We need to be careful. And I think یہ کچھ عرصے سے وہ سوچ رہے ہیں. At least میری نالج میں یہ ہے کہ 2-3 سال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں. اب دیٹ از دا باجوہ ڈاکٹرن، اور وہ ہر جگہ پہ کوشش یہی کرتے رہے ہیں. اسی لیے جب یہ سعودی عربیہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا، آپ کو یاد ہوگا، جس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے،
आई थिंक ये जो बाजवा डॉक्ट्रिन है, दे वर वेरी अपसेट कि यार ये क्या कर दिया है शाह महमूद। अभी भी उन्होंने शाह महमूद की तनकीद की है इस मीटिंग के अंदर भी, कि वो उन्होंने जाके तजारत ये बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बयान दे दिए वगैरह। तो मेरा ख्याल है ये फुली ऑन बोर्ड सिविलियंस को नहीं लिया इन्होंने इन टर्म्स ऑफ दिस रीसेट। अच्छा, अब एक तो ये प्रॉब्लम है विच इज द वन आई वांट टू हाईलाइट। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान की बात की, ठीक की कि ये प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं, दैट वाज अ गुड ब्रीफिंग, होनी चाहिए। तो भी आगे क्या होगा, अमेरिका जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वजह मसला क्या है। उन्होंने ये कहा कि आप ये ना समझें कि वहां अब मसले हल हो गए हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तान को इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इफेक्ट कर सकते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, सेंटकॉम के जो चीफ है मैकेंजी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है यूएस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये डर है कि आईएस, अलकायदा और इस किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स वो वापस ना अफगानिस्तान में आ जाएं या ज्यादा बढ़ ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी है वहां। अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान को और नेबरिंग स्टेट्स को खतरा होगा और फिर हमें खतरा होगा उससे। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई बेसिस मिल जाए ताकि हम हमेशा मॉनिटर कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो एयर पावर के जरिए हेल्प भी कर सकें। और मेरी नॉलेज में ये है कि अमेरिकन आर आस्किंग फॉर बेस, 1 or 2 bases इन पाकिस्तान फॉर ओवरफ्लाइट्स, फॉर ड्रोन्स, कि मॉनिटर किया जाए वहां क्या हो अफगानिस्तान के, ऐसे नहीं छोड़ के जाना हमने। और फिर उनका ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ मिलिटेंट इस्लाम या रेडिकल इस्लाम जो है उसकी लहर आ जाती है, जो कि हर रोज कुछ ना कुछ हम दिखा देते हैं उनको कि ये हो सकता है यहाँ, तो कि यहाँ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी जरा नजर रखी है। तो अब बात ये है कि अगर आपने टिल्ट करनी है टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कड़वा घूट करना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आपका चारा नहीं है। फैटफ से बचना, आईएमएफ से लेना, वर्ल्ड बैंक से लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलानी, तो ये विदाउट वेस्ट यू कांट डू दिस। तो जी, बिल्कुल। आज ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी रियलिस्टिक किस्म की असेसमेंट कर रहे हैं जनरल बाजवा। मगर मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है इस सारी असेसमेंट के साथ है कि आप यू डोंट नो हाउ टू गेट दिस डन। आपने सारे 3 क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान को आपने आपने प्रॉब्लम में डाल दिया बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपने जिस बंदे को चुना है, लुक व्हाट ही इज डूइंग, और उससे सबको एलिनेट करके बैठा हुआ है। अब उससे आप कुछ बिकवाना भी चाहेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये अगर रीसेट उससे बिकवाएंगे तो वो खरीदेंगे नहीं लोग, एंड सो ऑन। तो ये एक पॉपुलर रिजीम कर सकती है। इमरान खान अगर पॉपुलर रिजीम होती तो ये कर सकती थी, ऑन योर बिहाफ कुड हैव सोल्ड द रीसेट जो आप चाहते हैं, जो बड़ा रियलिस्टिक है। मगर आप जिस बंदे को आपने लिया हुआ इज डिस्ट्रॉयड योर क्रेडिबिलिटी, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट दैट यू वांटेड टू रेज। वो ये था कि फौज बदनाम हो रही है बिकॉज ऑफ द सतून जो दिया हुआ है इमरान खान को, और वो प्रॉब्लम आया हुआ है इनके लिए। ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि पंजाब के अंदर तनकीद हो जिस तरीके से हो रही है।